رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ان پاک ہستیوں پر جنہوں نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام دعا آپ سبھی کا اس پروگرام میں استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بتا چکے ہیں، لیکن ہم پھر سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یا نبی کے ذریعے جو بہت سی دعائیں ہم تک آئی ہیں، ان میں مفاہیم کیا ہیں، ان کی میننگ کیا ہے، اس دعا کا بیک گراؤنڈ، اور وہ دعا کب ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی، کس طرح سے ہم تک آئی، کس طرح سے ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا چاہیے، بہترین وقت کیا ہے، قبولیت کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس میں شامل آہستہ آہستہ کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید روح ظفر رضوی صاحب۔ آئیے روبرو کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً خداوند عالم ہی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور سب کچھ وہی دینے والا ہے، لیکن اگر نمک دینے، بکریوں کا چارہ دینے، جوتے کا فیتہ دینے خداوند عالم خود نہیں آئے گا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ ایک بندہ ہے جو بس اب خدا سے یہی مانگے جا رہا ہے، ہمیں نمک بھی چاہیے، ہمیں جوتے کا فیتہ بھی چاہیے، ہمیں چھوٹی بھی چیز دے مالک، ہمیں بڑی بھی چیز دے مالک۔ نہ وہ کام کر رہا ہے، نہ کچھ کر رہا ہے، بس مسجد کا ایک گوشہ مصلی اللہ مجھے عطا کرتا رہے۔ احسن، بہت اچھی بات ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ مائدہ میں، جی، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پر صاحبان ایمان بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ صاحبان ایمان کا اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور خدا سے دعا کرتا رہے۔ پھر کیا لکھا انہوں نے؟ مقصد وہاں پر یہ ہے کہ اپنی کوششیں کریں، قدم بڑھائے، سارے قدم بڑھاتا رہے، ساری کوششیں کرتا رہے، لیکن اس کے باوجود ایمان اس کا خدا پر ہونا چاہیے۔ کوشش ساری اپنی جانب سے ہو اور ایمان خدا کی جانب پر ہو کہ دینے والا وہی ہے، عطا کرنے والا وہی ہے۔ خدا یعنی ذریعہ لگائے گا، تم کوشش کرتے رہو بس۔ جی، یعنی یہی کہ انسان ایک سوئی کے برابر بھی طاقت نہیں رکھتا بے شک بے شک کہ کچھ کام خود سے کر سکے، لیکن یہی انسان جی پہاڑوں کو بھی حرکت دے سکتا ہے خدا کی اجازت سے۔ بے شک لہذا کوشش انسان کو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اور کوشش کرتے ہوئے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یعنی تمام تر کوششوں میں یہی توجہ ہونی چاہیے انسان کی کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہمارا مقصد ہے، وہ دینے والا، عطا کرنے والا خدا ہے، ورنہ ہماری طاقت سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ سبحان ہم اللہ، کتنی بھی کوشش کریں ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے مگر جب وہ چاہے۔ جی 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 یعنی انسان کو اس بات پہ توجہ رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ کوششیں بھی کرے اور خدا سے دور بھی ہو جائے، کیونکہ ایسے انسان خسرت دنیا والآخرہ ہوتے ہیں۔ دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا ملتا ہے، دنیا میں بھی فائدہ نہیں ہوتا، آخرت میں۔ وہ انسان جو دنیا میں اپنی ساری محنتیں، کوششیں کرتا ہے اور ایمان اور اعتقاد اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں سب کچھ اللہ دے رہا ہے، وہی دینے والا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے، آخرت کی بھی سعادت مندی اسے ملتی ہے۔ یعنی ایمان ایسا ہو کہ اگر دعا مانگنے پر، کیونکہ مصلحت وہ جانتا ہے، نابید قبول ہو پھر بھی ایمان پہ باقی رہے۔ جی سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پہ اب ہمارے چھوٹے بہن بھائی کو یہ میسج اور پیغام دے سکتے ہیں کہ سال بھر محنت نہ کرے پھر دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کہ اللہ مجھے پاس کر دے، بلکہ محنت کرنے کے ساتھ اگر دعا کرے تو پھر چار چاند لگ سکتے۔ تو پھر ایسا ہوتا ہے، اگر چھوٹے بھائی بہنوں کی بات آئی کہ پڑھنے لکھنے کے بعد ممکن ہے کہ سوال کا پرچہ جب سامنے آیا تو دیکھنے کے بعد ایک سائیکولوجی یعنی نفسیاتی طور پر ایسا ہو جائے کہ ارے یہ تو بہت سخت ہے، ہارڈ آتا ہی نہیں ہے، لیکن پہلا سوال آ رہا ہے
اس کو لکھنے بیٹھ گیا. جی جی جی. اب کیونکہ اس نے محنت کیا ہے ہاں ہاں. اور اس کو یہ یقین ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کسی بھی محنت کرنے والے، نیکی کرنے والے کے اجر کو برباد نہیں کرتا. ابھی پہلا سوال لکھ رہا ہے کہ جب دیکھے گا دوسرا سوال کا بھی جواب آ رہا ہے. کیوں؟ محنت کیا تھا، یاد کیا تھا. آیا کہیں نہ کہیں گھوم سے. سبحان اللہ. آئیے ناظرین، خداوند عالم کی بارگاہ میں یہی دعا کیا جائے کہ پروردگار عالم، یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں اس کو ہم اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں اور اس طریقے سے اب تیری بارگاہ میں ہم دعا کریں تو اس سے قریب ہو جائیں جو طریقہ، جو سلیقہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے. آمین یا رب العالمین. آقا، جب اتنی زیادہ اہمیت ہے دعا کرنے کی، اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، تو یقیناً ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ بات ہوگی اور ہم سوال کے ذریعے جواب پہنچانا چاہیں گے. تو پھر وعدہ بھی کوئی کیا گیا ہے کہ ہم تمہاری دعا کو اس طرح سے قبول کریں گے، قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے؟ خداوند عالم نے اس کا وعدہ کیا ہے اور خود اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قرآن مجید میں واضح طریقے سے اعلان کرتے ہوئے. سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت میں یہ ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، نبی جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں، سوال کریں، اچھا، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں قبول کرتا ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو جب وہ مجھے بلاتا ہے. اس آیت میں بڑی لطافت ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں سے کتنا قریب ہے. یہ ایک مفسرین کی تفصیلی بحث ہے اور بہت کافی وسیع بحث ہے، بڑی لطیف بحث ہے. میں صرف اشارہ کر دوں کہ اس آیت میں خدا یہ کہہ رہا ہے نبی سے کہ اذا سالک عبادی، میرے بندے، میرے بندے، میرے بندے یعنی عبادی میرے بندے کیا پوچھیں؟ انی، میرے بارے میں پوچھیں، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں. فإنی، میں، یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، اجیب، میں قبول کرتا ہوں. واہ، کتنا قریب ہے بندوں سے خدا. اذا دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھے وہ بلاتا ہے تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں. یعنی کتنا زیادہ خدا نے فاصلے کو بالکل ہٹا دیا ہے اپنے اور بندے کے درمیان کہ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں دعا کو قبول کرتا ہوں. جی جی جی. یہ 186 نمبر آیت میں ہے. تو یہاں پر واضح طریقے سے بالکل صاف صاف اعلان ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں دعاؤں کا قبول کرنے والا ہوں. یہ جو کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کو مانگو میں قبول کرنا ہوں، یہ سورہ غافر کی جو 60 نمبر آیت ہے اس میں صاف اعلان کیا گیا ہے. اور یہی نہیں، یہاں پر خداوند عالم اس جملے کے بعد کہہ رہا ہے وقال ربکم، یعنی تمہارا پروردگار یہ اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے. اچھا اچھا. وقال ربکم، تمہارے پروردگار نے یہ کہا ہے، تمہارے پروردگار کا یہ اعلان ہے کیا؟ ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں تو قبول کروں گا. زبردست اسکیم ہے، کھلی ہوئی. لو جو یعنی اس طریقے سے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک آیت آئی اور اس میں یہ بیان کر دیا گیا ہے، نہیں، آپ کہہ دیے، یعنی اے پیغمبر تمہارے پروردگار نے یہ کہا ہے کہ سب سے کہو، یعنی سب کو یہ مانگو بتا دو. ہاں، یہ بہت مشہور جملہ ہے سورہ غافر کا میں نے عرض کیا کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اور اس کو عبادت، جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ دعا عبادت ہے اور جو اس عبادت سے منہ موڑتا ہے خداوند عالم سے جہنم میں ڈالتا ہے، وہ بچ نہیں سکتا. قرآن مجید کے اس اعلان کے ساتھ کہ جس میں خداوند عالم نے اعلان کیا ہے، خود روایتوں میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی نبی کو بھیجتا تھا تو ان سے کہتا تھا، یعنی جب اللہ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ اپنے پہلے جو 1,23,999 نبی آئے ہیں ان سے خداوند عالم یہ کہتا تھا اذا احزنک امر تکرہو فادعنی استجب لک، جب تم کسی مصیبت میں پڑو، کسی پریشانی پڑو کہ جس کو جو تمہیں ناپسند ہو، کوئی بھی بات تمہیں ناپسند ہے، تم پریشانی میں پڑ رہے ہو، مصیبت میں پڑ رہے ہو، اذا احزنک یعنی حزن میں، غم میں پڑ رہے ہو کسی بھی کام کی وجہ سے، تو فرما رہے ہیں فادعنی، خدا کہہ رہا ہے کہ مجھ سے طلب کرو، مجھے بلاؤ، استجب لک، میں قبول کروں گا. تمام نبیوں سے خداوند عالم نے یہ پیغام دے رہا ہے.
جب تمہیں کوئی واقعہ ایسا پیش آئے. تو اب اس کے بعد نبی کریم نے یہیں پر اس بات کو ختم نہیں کیا. اچھا پھر کیا کہا؟ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فضیلت جو اللہ نے تمام نبیوں کو عطا فرمائی تھی وہ میری امت کے ہر فرد کو دیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گزشتہ نبیوں کو خود نبی کو یہ فضیلت دی گئی تھی کہ وہ دعا کریں تو قبول کرے گا. عام لوگ نبی کی امت والے دعا کریں قبول ہو نہیں ہو یہ اس کی کوئی گارنٹی خداوند عالم نے نہیں دی تھی. خود نبی سے کہا تھا کہ تمہیں جب کوئی مصیبت پڑے کوئی پریشانی ہو تو تم مجھے مانگو میں دعا کرو میں قبول. لیکن نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ فضیلت جو نبیوں کی تھی وہ میری امت کے تمام امتی تمام فرد کو یہ دیا گیا ہے. خداوند عالم کی طرف سے یہ تحفہ دیا گیا ہے کہ ادعونی استجب لکم. قرآن نے کہا کہ تم سب یعنی جو بھی دعا کرے گا مجھ سے، جو بھی قرآن کو مانتا ہے اس آیت کو مانتا ہے دعا کرے گا میں قبول کروں گا. سبحان نبیوں کی بات کو یعنی یہ روایت واضح طریقے سے اس بات میں نہیں کہ انسان دیکھتا رہے ایشور. اور خود فرزند رسول جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے سورہ فاطر کی دوسری آیت کے ذیل میں کہ جب اللہ رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے. صحیح، کوئی خدا کو روک نہیں سکتا. اور فرمایا رحمت سے مراد یہاں پر دعا ہے. دوسری آیت میں جو لفظ آیا ہے رحمت، امام فرما رہے ہیں کہ رحمت سے مراد یہاں پر دعا ہے کہ جب بھی دعا قبول کرنے لگتا ہے تو پھر کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے. اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ جس طرح سے بارش اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک بادل نہ آ جائے. جب بادل آ جاتا ہے تو بارش ہوتی ہے. جی تو معلوم یہ ہوا کہ بارش کے لیے بادل ضروری ہے. اسی طرح سے ہمارے امام فرما رہے ہیں الدعاء کہف الاجابہ. اچھا، دعا کہف الاجابت یعنی قبولیت کا بادل ہے. جب انسان کوئی چیز مانگنے جائے جب تک دعا نہیں کرے گا قبول نہیں ہوگی. بارش اس وقت نہیں ہوتی جب تک بادل نہیں آ جائے. جب تک دعا نہیں ہوگی انسان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی، کچھ قبول ہی نہیں ہوگا اس کے لیے. دعا قبولیت کا ٹھکانہ یعنی دعا کرو اللہ قبول کرے گا. اور اسی طریقے سے بہت سی روایتیں اس موضوع پر ملتی ہے. چنانچہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیوں پریشان ہو، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ. پریشان کیوں، مصیبتوں میں کیوں پڑو، اس کے دروازے پہ دستک تو دو، جاؤ. اچھا، من قرأ باب اللہ سبحانہ فتح لہ، جو اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اس کے دروازے پہ دستک دیتا ہے اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. خود ہمارے امام فرما رہے ہیں سلیقہ طریقہ سب سکھایا جا رہا ہے. یعنی فرما رہے ہیں لہذا اللہ کے دروازے پر آنا، جب دعا کے ذریعے دروازے پر اللہ کے آگے اور دروازے کو کھٹکھٹایا تو دروازہ خود بخود کھل جاتا ہے. جی. اور اسی طریقے سے ارشاد ہوتا ہے کہ من فتح لہو من الدعاء منکم فتحت لہو ابواب الاجابہ. جس کے لیے یعنی پیغمبر اسلام نے اس روایت کو ارشاد فرمایا، نبی کریم فرما رہے ہیں من جو بھی انسان فتح لہو من الدعاء یعنی اس کو دعا کی اجازت دی گئی، دعا کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا گیا، فتحت لہو ابواب الاجابہ تو قبولیت کے دروازے بھی اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی جب انسان کو خداوند عالم نے قبولیت کی سند اجازت دی، جب آپ دعا کرنے کے لیے آ گئے یعنی انسان خدا کی بارگاہ میں آ کے ہاتھوں کو پھیلا رہا ہے دعا کرنے کے لیے تو یہ جان لے کہ اس کے لیے خدا نے قبولیت کے دروازے کو بھی کھول دیا ہے. سبحان اللہ. لہذا انسان اللہ کی جانب سے قبول کا اعلان ہے، یعنی ضمانت گارنٹی ہے خدا قبول کرنے والا ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ انسان دعا تو کرے. جی اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہم دعا تو کریں خدا کی بارگاہ میں. تو ناظرین بہت کچھ آج ہم نے سیکھا اس ایپیسوڈ سے کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے. اہل بیت علیہم السلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. صرف حدیث ہم تک نہیں آئی ہیں بلکہ اہل بیت علیہم السلام نے عمل کر کے بھی اس زمانے میں بتایا تھا. بہت زیادہ دعا کی تاکید کی گئی ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی خدا کے بندے عالم کی بارگاہ میں چھوٹی سے چھوٹی دعا بھی بڑی سے بڑی دعا بھی، اس لیے کہ جو بڑی دعا قبول کرنے والا ہے یا بڑی چیز دینے والا ہے وہی مالک چھوٹی چیزوں کو بھی قادر ہے. یعنی چھوٹی چیزیں بھی وہی مالک عطا کرتا ہے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے بڑی چیزیں حاصل ہو جائے مگر کوئی ایک چھوٹی چیز نہ ہو تو شاید وہ بڑی چیز پھر کام بھی نہیں آتی ہے. انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ جو ہوگا وہ کچھ اور بھی اہم باتیں ہیں
دعا کے سلسلے سے جو ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے۔ آغا آپ کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے بڑی محنتوں کا مجموعہ بہت مختصر سے وقت میں بڑی چیزیں آپ نے ہمارے ناظرین کو دے دی۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خود ہم سب کو اور تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہی چاہتے ہیں اپنے تمام ناظرین سے کہ خود اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی دعا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے تو باقی گفتگو پھر سے پہنچائیں گے آپ تک۔ فی الحال آپ دیکھتے رہیے چینل ون۔ خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي